جو ریڈرس ہیں وہ پڑھیں، اور اب میں اس کو وائس اوور بھی کروں گی۔ جس کو سننا ہے وہ سن سکتے ہیں۔ پڑھنا اور سننا دونوں ایک ساتھ میں نہیں کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے میری اسپیڈ جو ہے پڑھنے کی وہ کافی فاسٹ ہے، میں اس کو آگے پڑھ دوں گی، آپ لوگوں کی کلپ پیچھے رہ جائے گی۔ چلیں اسٹارٹ لیتے ہیں۔ مائی وائف ناول بائی رائٹر عنایا، ایپیسوڈ نمبر 18۔ عارش نمرا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے کر جا رہا تھا جب پیچھے سے کیف نے کہا، اپنے ان منحوس ماسکوں کو بھی لے کر جاؤ۔ وہ نمرا کا ہاتھ پکڑے پکڑے ہی ٹیبل تک آیا اور پھر واپس باہر نکل کر اپنے روم کی دیوار کے ساتھ پن کیا۔ ہاں جی، اب بتاؤ، عظیم بھائی سے کراؤں شادی؟ آئیڈیا برا بھی نہیں تھا، تم نے ویسے بھی ساری زندگی خون ہی پیا ہے، آگے بھی تم یہی سب کرو گے۔ کیا مطلب؟ شادی کے بعد بھی صرف خون ہی ملے گا پینے کو؟ میں تو کچھ اور بھی پینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمہیں نہیں لگتا شادی کے بعد پروموشن ہو جانی چاہیے؟ عارش نے آنکھ ونک کرتے کہا۔ تم بہت بیہودہ ہو سچ میں، اس لیے بھی مجھے عظیم بھائی وہ۔ عارش نے نمرا کے نچلے ہونٹ پر انگلا پھیرا تو نمرا کی زبان کو بریک لگی۔ بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ عارش ایک ہاتھ دیوار پر نمرا کے سر کے اوپر اور دوسرا اس کے چہرے پر رکھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور نمرا دیوار سے کمر ٹکائے کھڑی تھی۔ میں اشال کو سوری کرنے جا رہی ہوں، نمرا نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ حالانکہ سوری تمہیں مجھے کرنی چاہیے، عارش نے سیدھے ہوتے کہا۔ انگوٹھا ابھی بھی نمرا کے ہونٹ پر تھا۔ نمرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا اور 2 قدم اشال کے روم کی جانب لیے۔ ایسے تو تمہیں بھی ہم سے سوری کرنا چاہیے، ساری زندگی ہمیں حرام کھلاتے رہے ہو۔ آؤ ذرا کرتا ہوں تم سے سوری، عارش نے اس کی طرف بڑھتے کہا تو نمرا بھاگ کر اشال کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہی تھا، جس کی وجہ سے آواز باہر آ رہی تھی۔ نمرا نے منہ پر انگلی رکھ کر عارش کو چپ رہنے کا اشارہ کر کے ہاتھ کے اشارے سے اس سے پاس آنے کا کہا۔ عارش بھی خاموشی سے دروازے تک پہنچا۔ اب سین کچھ یوں تھا، نمرا آگے کھڑی ہو کے اندر جھانک رہی تھی، کیونکہ وہ عارش کے کاندھے تک ہی آتی تھی، اس لیے عارش آسانی سے نمرا کے سر پر تھوڑی ٹکائے کھڑا ہو کر اندر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ کیف اشال کے آنسو صاف کر رہا تھا، پھر ٹیشو کو ٹریش بین میں ڈال کر آیا۔ اب اشال بیڈ پر بیٹھی تھی اور کیف اس کے اوپر جھکا کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اشال کے گالوں پر تھے۔ پھر وہ تھوڑا سا اور جھکا، کیونکہ ان کی طرف کیف کی پشت تھی، اس لیے انہیں نہیں دکھا وہ کیا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے یہ؟ عارش نے سرگوشی میں پوچھا۔ مجھے کیا پتا، نمرا نے بھی دھیمی آواز میں کہا۔ کتنا ظلم کر رہی ہو تم شام سے ان آنکھوں پر، تمہیں ترس نہیں آتا میرے اوپر؟ میرے سامنے ہی رونے لگتی ہو، بہت ظلم کرتی ہو بیوی۔ کیف کی بات پر عارش نے مسکراتے ہوئے نمرا کے پیٹ کے گرد ہاتھ باندھے۔ کیا کر رہے ہو؟ ہٹاؤ ہاتھ، نمرا نے اس کے ہاتھ ہٹاتے کہا تو عارش نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لاک کرتے کہا، ویسے تمہارے بھائی کو شاعر ہونا چاہیے تھا۔ بہت ظلم کرتی ہو بیوی، کہتے کیف سیدھا کھڑا ہوا۔ چلو تم لیٹو، آرام کرو، میں بھی سونے لگا ہوں۔ کیف اس کا گال تھپ تھپاتا جانے کے لیے مڑ گیا۔ کیف جب پیچھے سے اشال کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا، وہ آپ یہیں سو جائیں، اشال نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بیوی جی، ابھی ہماری رخصتی رہتی ہے، ایسے کچھ عجیب نہیں لگے گا تمہیں؟ کیف کے آبرو اٹھا کر سوال کرنے پر اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ نہیں، تم بیڈ پر سو جانا، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔
اشال نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے دیا۔ اوہ، تم سونے کی بات کر رہی ہو؟ میں کچھ اور سمجھا، کیف نے لب دباتے کان کھجاتے کہا۔ پہلے تو اشال نے ناسمجھ نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بات سمجھ آنے پر آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ میں سونے کا ہی کہا تھا میں نے۔ اتنی بات سن کر نمرا پیچھے ہو گئی تو عارش نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ مینرز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ چلو جی، سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہتے ہوئے عارش بھی پیچھے ہو کے نمرا کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز سا کھڑا ہو گیا۔ ویسے اگر تم بھی اس ٹائم ہی نکاح کے لیے مان جاتی تو آج ہم بھی کسی اور کے رومانس کو دیکھنے کی جگہ خود کر رہے ہوتے۔ نمرا نے اس کے پیٹ میں کہنی ماری۔ آہ نمرا، میں بتا رہا ہوں، اگر تمہارے حال شادی کے بعد بھی یہی رہے تو میرے پاس چار شادیوں کے آپشنز موجود ہوں گے۔ نمرا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، تبھی کیف دروازہ بند کرنے کے لیے آ گیا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف پاس کی تھی۔ کیا؟ اس نے آبرو چکاتے دونوں سے پوچھا۔ وہ بھائی، ہم سوری کرنے آئے تھے، لیکن خیر ہے، تم سو جاؤ، ہم صبح کر لیں گے۔ نمرا کی بات کو بیچ میں کاٹتے اپنی بات کہتا عارش نمرا کا ہاتھ پکڑ کر مڑ کر پیچھے دیکھتے کیف کو آنکھ ونک کرتے چلا گیا۔ چلو جاؤ، اب تم بھی سو جاؤ۔ نمرا کو اس کے دروازے پر چھوڑتے کہا۔ یا پھر تمہیں بھی میرے ساتھ سونا ہے؟ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے میرے۔ نمرا نے ایک ادا سے کہتے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو عارش نے اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنی جانب رخ کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بہت جلد آ جائیں گے، ڈونٹ وری، کہتے عارش نے اس کے گال پر بائٹ کر دیا۔ جنگلی یہ کیا جنگلی بیہیویئر ہے؟ نمرا نے اپنا گال سہلاتے کہا تو عارش نے اس کا ہاتھ ہٹا کر پیار سے کس کی۔ اب جاؤ اندر۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر پیار سے کس کی۔ اب جاؤ اندر، میرا من تمہیں کچا چبانے کا کر رہا ہے۔ ایک تو گھر میں کوئی نہیں، اور جو ہیں وہ اپنی اپنی بیویوں کو کمپنی دے رہے ہیں، مجھ بیچارے کو اکیلا چھوڑ دیا، اوپر سے مستقبل کی بیوی بھی دے گئے۔ اب بندہ کب تک کنٹرول کرے؟ میں نے کہا بھی تھا تم سے اکیلے میرے سامنے مت آیا کرو، لیکن تم ہو کے۔ عارش اس کا ہاتھ پکڑنے ہی لگا تھا، نمرا نے جلدی سے اندر ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ عارش بیچارہ کھولو کھولو ہی کرتا رہ گیا۔ صبح 7 بجے منہا کی آنکھ گرمی محسوس کرتے کھلی تو وہ زاویار کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کی ٹانگیں بھی زاویار کے اوپر تھیں، ان دونوں کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ منہا نے گردن تک کمفرٹر صحیح کیا۔ موسم تو ٹھنڈا تھا، پھر اسے گرمی کیوں لگ رہی تھی؟ اس نے نیند بھری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر جب حواس بحال ہوئے تو دماغ بھی جاگ گیا۔ منہا نے زاویار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر زاویار کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ منہا کی نیند بھگ سے اڑی۔ زاویار، زاویار، منہا اس کے گال کو تھپ تھپاتے اسے پکار رہی تھی بنا اپنی حالت کا نوٹس لیے۔ زاویار اٹھیں۔ منہا کے جھنجھوڑ کر پکارنے پر زاویار نے موندی موندی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا اور واپس آنکھیں موند لیں۔ زاویار، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اٹھیں۔ اٹھیں تو آپ۔ منہا گھبرا کر رونے لگی تو زاویار نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سینے پر لٹا لیا۔ عظیم کو بلائیں؟ زاویار نے نکاہت زدہ آواز میں کہا۔ جی جی، بلاتی ہوں۔ منہا نے فوراً سائیڈ پر پڑا فون اٹھاتے اٹھ کر بیٹھتے کال کرنے لگی۔ منہا جی،
زاویار کے پکارنے پر منہا نے نمبر سرچ کرتے مصروف سے انداز میں کہا، کپڑے پہن لیں، مجھے بھی دے دیں۔ یہ اور ہے، اور مجھے بھی دے دیں۔ زاویار کی بات پر منہا کے چلتے ہاتھ رکے۔ اس نے سر نیچے کر کے خود کو دیکھا اور جھٹ سے فون پھینک کر کمفرٹر میں گھس گئی۔ زاویار، آپ نے دیکھا تو نہیں نا؟ منہا نے رونی شکل بناتے پوچھا۔ میں نے تو بہت ڈیپلی دیکھا ہوا ہے بیگم، زاویار نے کرمٹ لیتے اس کی ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے کہا۔ کتنے ڈیش ہیں آپ؟ منہا نے اس کے بازو پر مکہ مارتے کہا تو زاویار کے منہ سے ہلکی سی کران نکلی۔ آہ، کیا ہوا؟ تیز لگ گئی؟ منہا نے اس کا بازو سہلاتے پوچھا۔ نہیں، میرا جسم درد کر رہا ہے۔ اچھا، آپ آنکھیں بند کریں، مجھے ڈریسنگ روم جانا ہے۔ منہا کے کہنے پر زاویار نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ کوئی اور ٹائم ہوتا تو وہ اس کو بالکل نہ چھوڑتا، لیکن اب اسے خود بھی ڈاکٹر کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کمفرٹر بھی ڈالیں چہرے پر۔ منہا کے کہنے پر زاویار نے چہرہ بھی ڈھک لیا تو منہا آہستہ سے اٹھ کر واش روم میں بھاگ گئی۔ فریش ہو کر شاور لیتے باتھ روب پہنے باہر آئی، پھر جلدی سے ڈریسنگ روم میں جاتے چینج کر کے زاویار کے کپڑے نکالتے زاویار کے پاس آئی۔ زاویار، آپ شاور نہیں لیں گے؟ لوں گا، زاویار نے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے کہا۔ پھر اٹھنے کے لیے منہا کو اپنا ہاتھ پکڑایا تو منہا نے ہاتھ پکڑتے اس کی اٹھنے میں ہیلپ کی۔ زاویار کے نیکڈ جسم کو دیکھتے منہا نے نظریں چرائیں۔ آپ چلے جائیں گے خود؟ منہا نے اس کو بیٹھاتے پوچھا۔ نہیں، آپ لے کر جائیں گی یار مجھے ویکنیس فیل ہو رہی ہے۔ زاویار نے اپنا سر پکڑتے کہا۔ آپ تو بول رہے تھے رات کو آپ صحیح ہیں۔ آپ تھک گئی تھی نا؟ نہ تھکتی تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتا اب تک۔ زاویار نے سارا الزام منہا کے سر ڈال دیا۔ چلیں اب جلدی، منہا نے اس کو گھورتے کہا۔ کیوں، آپ ایکسائٹڈ ہو رہی ہیں؟ زاویار نے اپنی باڈی کی جانب اشارہ کرتے کہا تو منہا گردن تک سرخ پڑی۔ نہیں، عظیم بھائی کو کال کرنی ہے اس لیے بول رہی ہوں، منہا نے بیڈ پر بیٹھتے کہا۔ چلیں، زاویار نے ہاتھ اس کے آگے کیے جسے تھام کر وہ پھر سے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی زاویار کھڑا ہوا اسے زوردار چکر آیا تو وہ سر کو تھامتے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زاویار، آپ ٹھیک ہیں؟ آؤ۔ زاویار منہا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا تو منہا اسے ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر اور دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر آہستہ آہستہ لے کر جا رہی تھی، اور زاویار نے اپنا وزن زیادہ اس پر ڈالا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ آسانی سے اس کو لے کر چل رہی تھی۔ اس کو باتھ روم میں چھوڑ کر منہا نے آگے آ کر بیڈ پر سے فون اٹھایا اور عظیم کو کال کر کے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ زاویار شاور لے کر باہر آیا تو منہا اپنے بال ڈرائر سے ڈرائی کر رہی تھی۔ زاویار کے آنے پر ڈرائر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس آ کر اسے سہارا دیتی بیڈ تک لائی۔ بیڈ سے اسے انڈر ویئر اٹھا کر دیا جسے زاویار نے پہن لیا تو پینٹ پکڑائی، پھر شرٹ خود پہنائی اور ڈریسنگ سے ڈرائر اٹھا کر بیڈ کے پاس سوئچ میں لگا کر زاویار کی چن کو پکڑ کر اس کے بال ڈرائی کیے۔ زاویار اسے پیار سے بس دیکھے جا رہا تھا۔ منہا نے کنگھا لا کر اس کے بال سیٹ کیے، اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بٹھاتے کمفرٹر اس کے اوپر دیا۔ میں بال ڈرائی کر لوں بس، پھر آپ کا ناشتہ بناتی ہوں۔ منہا نے اس کے ایک گال پر ہاتھ رکھتے دوسرے گال پر نرمی سے لب رکھتے کہا تو زاویار نے آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کرتے
اسے اپنے کام کرتے دیکھتا رہا۔ منہا نے بال ڈرائی کر کے ابھی ڈرائر رکھا ہی تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تو منہا نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالتے دروازہ کھولا تو عظیم ڈاکٹر کے ساتھ اندر آیا۔ السلام علیکم۔ عظیم نے آتے سلام کیا تو منہا جواب دیتی روم سے نکل کر کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ سیپٹک پھیلنے کی وجہ سے زاویار کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو سیپٹک کا انجیکشن اور کچھ میڈیسنز لکھ کر ریسٹ کرنے کی تاکید کرتے چلا گیا۔ اچھا یہ تاکید ہوتا ہے کہ تائید ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، اس لیے میں نے یہاں پہ تاکید لکھا ہوا ہے۔ منہا جب ناشتے کی ٹرے لے کر روم میں آئی تو عظیم زاویار کے پاس بیٹھا اس کا سر دبا رہا تھا۔ منہا نے جگہ بنا کر ٹرے بیڈ پر رکھی۔ بھائی ہینڈ واش کر کے آ جائیں۔ منہا نے زاویار کے ہاتھ ٹشو سے صاف کرتے کہا۔ نہیں بھابھی آپ کریں، میں ابھی سونے جا رہا ہوں۔ منہا کو زاویار کی میڈیسن سمجھا کر جو عظیم نے گیٹ کیپر سے منگا لی تھی سمجھاتے ہوئے چلا گیا۔ منہا نے زاویار کے سامنے بیٹھتے سوپ کا باؤل پکڑا اور اپنے ہاتھ سے پلانے لگی۔ زاویار نے بھی چپ چاپ پی لیا، ساتھ ساتھ منہا خود بھی پی رہی تھی۔ مٹن سوپ اس کا فیورٹ تھا۔ زاویار اسے بھی سوپ پیتا دیکھ ہنس دیا۔ پھر منہا نے اسے میڈیسن دے کر لٹا دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ میں ٹرے کچن میں رکھ کر آ رہی ہوں۔ نہیں یہیں رکھ دے میرے پاس، آ جائیں۔ اچھا آ رہی ہوں۔ منہا گیٹ لاک کرتی بیڈ پر آ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تو زاویار نے سر اس کی گود میں رکھ لیا تو منہا اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلی چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں زاویار نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ منہا کی کمر پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بھی بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ منہا ایک ہاتھ سے کبھی اس کے ہونٹ تو کبھی بیئرڈ کو سہلانے لگتی، پھر اس نے جھک کر زاویار کے لبوں پر ہلکی سی کس کی اور پھر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کرتی اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ اوکے سو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارے ایپیسوڈ کا اینڈ، اور جو لسنرز ہیں وہ لاسٹ میں میری بات سن کر جائیے گا، جو ریڈرز ہیں وہ سنی لیں گے۔
ہاں جی، تو ایپیسوڈ آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی، کیسی لگی مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اور دوسری بات، میرے حساب سے جو ہے یہ کلپ ڈیوریشن تھوڑی زیادہ بیٹھ رہی ہے، سو اگر آپ لوگوں کے لیے بھی یہ زیادہ ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا، پھر میں اس کو کم کر دوں گی۔ مطلب اریٹیشن ہوتا ہوگا ایسے پڑھتے ہوئے، پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا تب میں نے کر دی تھی اس کی سیکنڈز کم، 20 سیکنڈز میں نے اس کی کم کر دی تھی۔ اگر ابھی بھی کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتانا، میں پھر سے کم کر دوں گی۔ اور ایپیسوڈ جو ہے وہ 40 to 50 منٹس کے بیچ کی ہی آیا کرے گی، اور ہو سکتا ہے 1-2 دن میں ایپیسوڈ اور چھوٹی دوں، بیکاز میرے گلاسز ٹوٹ گئے ہیں اور اب مجھے پڑھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے۔ پڑھنے میں کیا، لکھنے میں بھی، مطلب مجھے دیکھنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے۔ پرسوں تک وہ آ جائیں گے تو پھر میں دیکھتی ہوں، اگر پرسوں تک آ گئے تو پھر پرسوں آپ کو مل جائے گی اسی ڈیوریشن کی 40 to 50 منٹ کے بیچ کی، نہیں تو پھر 30 اور 20 منٹس کی بھی مل سکتی ہے، جتنی میرے سر کے اور آنکھوں کے اندر طاقت ہوگی اس حساب سے میں دے دوں گی۔ اور میرے یوٹیوب کے اندر کیا مسئلہ ہوا ہے وہ میں 1-2 دن میں بتا دوں گی، اتنی زیادہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے، بس تھوڑی سی ہے جس کی وجہ سے میں اس پر لانگ ایپیسوڈز نہیں اپلوڈ کر رہی ہوں، بیکاز اگر وہ چینل ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی مجھے، مطلب اب مجھے پتہ چل گیا ہے تو میں اپنی محنت ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتی نا، شارٹس میں کرتی رہوں گی، وہ ہو جائیں تو ان کی خیر ہے، ان میں اتنا ٹائم نہیں نہ لگتا۔ چلے خیر، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ریویو ضرور دیجیے گا۔